الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين وإلى غير نهاية۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ میں چالو ہوں سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور بھلائی پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہوں پہ ظلم پہ تم ایک دوسروں کی مدد نہ کیا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ مہینہ جمادی الآخر شریف کا ہے اور یہ آج 29 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بعد نماز مغرب ہم اور آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر آج چاند نکلے تو نکلے، نہیں تو کل 30 تاریخ ہے، اور کل تو چاند نکلے یا نہ نکلے، اتوار والے روز رجب المرجب کی 1 تاریخ ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ رجب کا چاند جب ہم دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں اور رجب کی فضیلت کیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ رجب کی چاند کو دیکھو تو چاند کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رجب کے چاند کو دیکھا کرو تو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھا کرو کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے صوفیاء کرام کے فرمان کو مفتی نعیم الدین مراد آبادی آپ لکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم یہ سینچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف اس میں کاٹنے کا موسم ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان کسی چیز کا فصل کو بوتا ہے، کوئی فصل لگاتا ہے، اس فصل کے سیزن کو آنے سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کرتا ہے۔ پہلے کھیت کی جوتائی، پھر کھیت کے اندر جو مسالہ پڑتا ہے اس مسالے کو دیا جاتا ہے، دینے کے بعد جب اس کے اندر بیج بو دیا گیا تو بیج کے بونے کے بعد اب اس کے اندر پانی وقت پہ دینا ہے، وقت پہ اس کی صفائی کرانا ہے،
وقت پہ اسے کھاد کھلی دینا ہے، اور جب وہ فصل پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے صاحب فصل یعنی روپنے والے اسے کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کر اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو رجب کا آ رہا ہے، یہ مہینہ بھی بندوں کے لیے اسی کی طرح ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے جانوں پہ ظلم کرنے سے بچیں، نیکیاں زیادہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار زیادہ کرتے رہیں۔ جب ہم اس مہینے میں توبہ کریں گے، توبہ کرنے کے بعد جب شعبان کا مہینہ آئے گا، اس مہینے میں ہم اور زیادہ عبادت کریں گے۔ پھر شعبان کے بعد جو مہینہ آئے گا، اس مہینے کا نام رمضان شریف ہے، اور وہ مہینے کا جواب ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل کو اور اس نفل کے ثواب کو فرضوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر بندہ نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب رمضان میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ مبارک مہینے ہمارے اور آپ کے درمیان شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بابرکت مہینوں کو ہمیں بہت ہی اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینوں میں ہم اپنے جانوں پہ کم ظلم کریں۔ ظلم سے مراد گناہوں سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں، فریب سے بچیں، نماز کے وقت پہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ رمضان کی رجب کے مہینے میں اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، اگرچہ ایک ہی روزہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کا اہتمام اچھے سے کرنا چاہیے اور عبادت کی کثرت ہونی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام پہ درود کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ زیادہ رونے اور گڑگڑانا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب کم از کم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کم وقتوں میں اللہ کو یاد زیادہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر موت دیکھی جا رہی ہے، تو بوڑھے لوگ تو گھر سے نکلتے نہیں، نہ وہ سائیکل چلائیں نہ گاڑی چلائیں، اب وہ تو اپنے بستر پہ پڑے ہیں۔ اس وقت تو زیادہ موت دیکھی جا رہی ہے، وہ نوجوانوں کی موت دیکھی جا رہی ہے۔ کوئی کمارا ہے ایکسیڈنٹ کر کے مر گیا، کسی کی شادی ہوئی سسرال جا رہا تھا وہیں ایکسیڈنٹ کر کے مر گیا، کوئی زہر کھا کے مر گیا، کوئی کسی کا ٹینشن لے کر پھانسی چڑھا کے مر گیا۔ تو زیادہ تر موت نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں لاؤ۔ کب تک اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے؟ یہ بھی ایک جان ہے۔ اللہ کے عذاب کا ایندھن اپنی جانوں کو نہ بناؤ، ورنہ بروز محشر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا عذاب وہ عذاب ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل بتا جہنم کیسی ہے، جہنم کیا ہے بتا۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو 1000 سال تک جلنے کا حکم دیا۔ جب وہ آگ 1000 سال تک جلا تو جلنے کے بعد پھر وہ آگ اچھے سے پک گیا، پکنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ 1000 سال اور یہ آگ جلے۔ جب وہ 1000 سال اور آگ جلا تو وہ آگ کالا ہو گیا، پھر اللہ نے حکم دیا 1000 سال اور تم جلو۔ جب وہ جہنم کی آگ 1000 سال اور جلایا گیا تو اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ لال ہو گئی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل آگے کیا ہوا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ،
اس جہنم کے اندر جو فرشتے ہیں، اگر اس فرشتے کے ایک پر کو دنیا کے اندر لا کر رکھ دیا جائے تو اس ایک پر کی تپش سے دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ، اس جہنم کی آگ کو اگر پہاڑ پہ لا کر رکھ دیا جائے تو دنیا کی پہاڑ اس آگ کی تپش گرمی سے پگھل جائے گا۔ اللہ اکبر! اندازہ کریں، جب جہنم کے ایک تنکے کو لا کر پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو یہ انسان کا جسم کہاں سے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی باڈی کہاں سے برداشت کر سکتی ہے؟ اگر آج دنیا میں ہمارے ہاتھ جل جائے، انگلی میں آگ لگ جائے، ہم چھٹ پٹ کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کو چھونے نہیں دیتے، ڈاکٹروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بتائیں قیامت کے دن آپ کے اعمال اچھے نہ ہوں گے، آپ جہنم کے اندر جائیں گے، اس دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ سے گزارش یہی ہے، ابھی بھی وقت ہے، جو گناہ کیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ نے تو بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کو اس وقت تک کھول رکھا ہے جب تک سورج پچھم سے نہ نکلے۔ جس دن سورج پچھم سے نکل گیا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بندہ لاکھ عبادت کرے، لاکھ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے قبرستان والوں سے پوچھا، اے قبر والوں بتاؤ کیا حال ہے؟ حضرت علی سے قبر والے کہتے ہیں، علی میں کیا بتاؤں، جب سے مرا ہوں میرے ہاتھ الگ ہو گئے ہیں، میری آنکھیں سروں سے نکل گئی ہیں، میرے سر کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں۔ اے علی، کاش اگر اللہ پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دیتا تو میں دنیا میں جا کر اپنے بچوں کے لیے بلڈنگ نہیں بناتا، اپنے جسم کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدتا، اپنے کھانے کے لیے گوشت نہیں خریدتا، بلکہ میں 24 گھنٹہ بلکہ اگر تھوڑا بھی وقت مل جاتا تو میں ان وقتوں کو اللہ کی یاد میں گزار دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اللہ کا عذاب اگر ہم پر نہیں آ رہا ہے تو آپ یہ مت سوچیں اللہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات جس طرح مسجدوں کو ویران چھوڑ رکھے ہیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ 5 وقت کوئی ضروری نہیں میرے پیچھے ہی پڑھیں، آپ جہاں کہیں بھی رہیں وہیں نماز پڑھ لیں، اور گھر پہ ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں الحمدللہ آپ کے مسجد میں لوگوں نے آپ کی سہولت کی خاطر، آپ کو آرام کی خاطر کسی بھی چیز کا کمی نہیں چھوڑا۔ ٹھنڈ کے موسم میں گیزر کا انتظام لگا دیا، ہیٹر کا انتظام انہوں نے کر دیا۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ گھر پہ آپ کمبل کے اندر ٹھٹھکتے رہتے ہیں، ٹھنڈ سے کانپتے رہتے ہیں، کم از کم یہاں آ کر کے آپ اللہ کی عبادت تو کر سکتے ہیں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیٹر کا بھی فائدہ مل جائے گا، آپ کا جسم بھی گرم رہے گا، اور آپ آئیں گے، کوئی باہر سے مہمان آیا تو یہ تو نہیں کہے گا یہاں آبادی کتنے کی ہے، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں کم ہی کی ہے، اگر بولوں گا 140 ہے تو کہیں گے کیا 140 میں 2 ہی تو مسلمان زندہ ہے جو آپ کی مسجد کو آباد کر رکھا ہے، مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کم از کم آپ وقتوں پہ نماز کے لیے آئیں گے، باہر کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو جھوٹ بولنے کی نوبت تو نہیں آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا یا شریعت یہ نہیں کہتی آپ اپنے کاروبار کو آگ لگا دیں، آپ اپنے کاروبار کو تالا مار کے چھوڑ دیں، اللہ آپ کو کھلائے گا، یہ کہیں نہیں لکھا ہے، بلکہ نماز کے وقت میں نماز پڑھے، روزہ کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے، اور جب کام کا وقت ہو جائے تو آپ اپنے روزی تلاشنے کے لیے نکل جائیں، اور جب یہ سب کام کر کے نکلیں گے تو اللہ آپ کو ڈبل فائدہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نماز پڑھیں۔ دیکھیں ہم اور آپ تو انسان ہیں، اس کتاب کا نام خوف خدا ہے، اس کے اندر جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے اور جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں ان کے واقعات، حکایات اور کبیتا لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ کا یہ دل خود چاہے گا کہ ہم دنیا میں کچھ نہ کریں، یا تو مسجد پکڑ لیں یا کسی جنگل میں جا کر اللہ کو منائیں اور
اور کہے اے اللہ یہ دنیا کی آرائش، یہ دنیا کی زیبائش اور یہ دنیا کی محلات یہ سب تیرے نزدیک ہیچ ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آخرت کے اندر جنت الفردوس ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سونے جواہرات کے گھر دنیا میں نہیں آخرت میں تیار کیا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے؟ رونے والا پتھر۔ رونے والا پتھر۔ ہم اور آپ نماز چھوڑ کر بھی آنسو نہیں گراتے، ہم اور آپ کسی کو ستا کر کے بھی نہیں روتے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اس کتاب میں پتھر کا واقعہ لکھا ہے، وہ پتھر اللہ کے خوف سے کتنا ڈر رہا ہے، اللہ کے خوف سے کتنا لرز رہا ہے۔ پتھر کو کیا ضرورت ہے اللہ کے خوف سے ڈرنے کا؟ وہ تو ایک بے جان پتھر ہے، جہاں پھینک دیا جائے وہ پتھر وہیں رہ جائے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر! اس کتاب کا نام خوف خدا ہے، اس کے پیج نمبر 67 پہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا۔ ذرا غور سے سنیے گا، پھر اپنے دل میں اس چیز کو لے کر کے جائیے گا اور یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مچھی میں رہوں یا بیٹے کی میت پہ رہوں یا اپنے کھیش و کروا کے میت پہ رہوں یا شادی کی محفل میں رہوں، چاہے جہاں بھی رہوں، اگر نماز کا وقت ہو جائے میں نماز کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، نماز کو کبھی قضا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میت بیٹے کی ہو وہ بیٹے کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ بھی مر جائیں گے نمازی نہیں رہیں گے، نماز کو قضا کر کے جائیں گے، اللہ آپ کو اس کا عذاب دے گا۔ اس لیے آپ میت پہ ہو تو بھی نماز کی پابندی، شادی کی محفل میں ہو تو بھی نماز کی پابندی، اور کسی کام پہ ہو تو بھی نماز کی پابندی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہ رہے تھے، پتھر بیچ میں رکھا تھا اور اس پتھر کے دونوں جانب سے پانی بہ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب یہ گزرے تو کسی کو معلوم نہ تھا یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا، اے پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ یعنی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا یہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے اور کدھر کو جا رہا ہے؟ اس نے عرض کی جو پانی میرے سیدھے جانب سے آ رہا ہے وہ میری داہنی آنکھ کے آنسو ہے۔ اللہ اکبر! پتھر نے کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ پیغمبر، جو آنسو میرے داہنی جانب سے بہ رہا ہے وہ میرے داہنی آنکھ کا آنسو ہے، اور جو پانی میرے سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میرے داہنے آنکھ کے آنسو ہے، اور جو الٹی جانب سے آ رہا ہے وہ پانی میرے بائیں آنکھ کی آنسو ہے۔ اللہ اکبر! اب جب پتھر کو کوئی روتے دیکھے تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا تو عیسیٰ علیہ السلام آپ نے پوچھا تم یہ آنسو کس کے لیے بہا رہے ہو، یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا اپنے رب کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! پتھر کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولادو، اے نسل انسانی کی اولادو، آپ انسان ہو، اپنی جانوں پہ کب تک ظلم کرو گے؟ وہ پتھر کہتا ہے کہ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم آنسو کیوں بہاتے ہو؟ وہ پتھر نے کہا کہ میں جواب دیا میں اپنے رب کے خوف سے یہ آنسو بہا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ کہیں مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اللہ اکبر! دیکھیں پتھر اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے اور اتنا آنسو بہا رہا ہے کہ دریا کی طرح آنسو بہ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تو وہ یہ جواب دیتا ہے۔ ایک واقعہ اور اس کے اندر لکھا ہے وہ بھی آپ ذرا غور سے سن لیں، اور انشاءاللہ میں ایسے واقعات ہی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کے دل میں مال کی محبت کم ہو، باپ کی محبت کم ہو، اولاد کی محبت کم ہو، اللہ کی محبت زیادہ ہو۔ یہ بھی نہیں کہتے امام صاحب سے محبت کرو، نہیں، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ ایک واقعہ اور سن لے، ایک واقعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ میرے عزیز ساتھیوں، 11ویں شریف کے نام پہ غوث اعظم کے مرغے کھانے والوں، بتاؤ غوث اعظم کے دل میں اتنا اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا اتنا خوف ہے، ہم نعرہ لگاتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جس غوث کا نعرہ ہم لگاتے ہیں اس غوث کو اللہ سے اتنا ڈر ہے،
ہم تو غوث کے دیوانے ہیں، ہم تو غوث کے عاشق ہیں، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک واقعہ سنیے، اور اس واقعے کے راوی حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے گلستان اور گلستہ ان دونوں کتاب کو لکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور ولی رہ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں کچھ لوگ کعبۃ اللہ کے قریب عبادت کر رہے تھے، جو اللہ کا گھر ہے، میں اس اللہ کے گھر کے ارد گرد میں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دیوار کعبہ سے لپٹ کر، یعنی اللہ کے گھر سے لپٹ کر کوئی زار و قطار رو رہا ہے۔ ان کے لبوں پر یہ دعا جاری ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں۔ وہ رونے والا شخص رو رو کر کے یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ اگر میرا اعمال، اگر میری عبادت اور میں نے جو بھی کام تیرے لیے کیا، اگر وہ میرے اعمال، وہ میرے کام اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکے، تو مولا تو مجھے بروز قیامت اندھا اٹھانا۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا قطب ولی کہہ رہا ہے۔ وہ غوث جس کی ولادت کا اگر کوئی انکار کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے، اے اللہ اگر میرا اعمال تیری بارگاہ میں قبول کے لائق نہیں تو قیامت کے دن تو مجھے اندھا اٹھانا۔ اللہ اکبر! جب یہ لوگ دعا سنے تو لوگوں کو یہ بہت تعجب ہوا، اور یہ دعا سن کر کے اس بندے کے قریب گیا جنہوں نے یہ دعا مانگ رہے تھے، اور وہاں پر جا کر لوگوں نے کہا، اے بزرگ، اے شیخ، ہم تو قیامت میں عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ قیامت میں اپنی عذاب سے بچانا، ہر بلا سے بچانا، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اندھا اٹھانا۔ کہتے ہیں اے شیخ، ہم تو قیامت میں عافیت کے طلبگار ہیں، آپ اندھا اٹھائے جانے کی دعا فرما رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے اگر میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کے لائق نہیں تو میں قیامت میں اس لیے اندھا اٹھایا جانا پسند کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ قیامت میں سب ہوں گے، باپ بھی ہوں گے، دادا بھی ہوں گے، پردادا بھی ہوں گے، لکڑ دادا بھی ہوں گے، یعنی آپ کی ساتوں نسل وہاں موجود ہوگی، اور کہتے ہیں میں اس لیے اللہ کے خوف سے رو کر دعا کرتا ہوں اور اندھا اٹھانے کی دعا کرتا ہوں، وہاں سب ہوں گے، کہیں شرمندگی نہ ہو، اس لیے میں اللہ سے اندھا اٹھائے جانے کا دعا کر رہا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ سب لوگ اس عارفانہ جواب کو سن کر بے حد متاثر ہوئے، لیکن اپنے مخاطب، اپنے جانب جو تھے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر! سنیں ذرا غور سے، انہوں نے پوچھا اے انسان تو کون ہے؟ اے شیخ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ اللہ اکبر! جب بزرگوں نے اتنا سنا تو کہا جو اپنے وقت کا غوث ہو، اللہ کے خوف سے اتنا ڈر سکتا ہے تو ہم گنہگاروں کو اس سے اور زیادہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ سے گزارش ہے اللہ کا خوف آپ دل میں لائیں۔ اور میں جانتا ہوں آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتی، کیونکہ آپ کو آتا نہیں، مگر شرمانا نہیں ہے، نہیں آتا ہے، میں تو ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 دن کے لیے ایک اور حافظ جی کو میں بلا رہا ہوں، 7 دنوں کے لیے ایک اور حافظ جی آ رہے ہیں، ہم بھی رہیں گے وہ بھی رہیں گے، اور ہم دونوں مل کر جن بھائیوں کو نماز نہیں آتا میں ان بھائیوں کو بیٹھا کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ آپ آئیں انشاءاللہ، اگر میں اتنا محنت کر رہا ہوں آپ ایک قدم ملا لیں میرے ساتھ، پھر انشاءاللہ جو علاقہ میرا بے نور بنا ہوا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر طرف سے نور پھیلے گا۔ جدھر دیکھیں گے داڑھی والے، جدھر دیکھیں گے چہرے پہ داڑھی والے، سر پہ ٹوپی والے اور جسم پہ پنجابی والے انشاءاللہ ضرور ہمیں نظر آئیں گے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو حافظ جی آ رہے ہیں نماز سکھانے کے لیے، قرأت سکھانے کے لیے، قرآن پڑھنا سکھانے کے لیے، جنہیں کچھ نہیں آتا وہ سب کو سکھائیں گے، میں بھی رہوں گا ان کے ساتھ اور وہ بھی رہیں گے، تو آپ حضرات شرمائے نہیں، ادھر ادھر وقتوں کو مت نکالیں، زندگی کو انمول ہیرا سمجھ کر اپنے وقتوں کو اچھے کاموں میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا کر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز جمعہ کے بعد وہ حافظ جی آئیں گے، آپ حضرات شرمائیے گا مت،
آئیے ضرور نماز پڑھنے. انہوں نے کہا اخلاق بھائی اگر لوگ مسجد میں نہیں پہنچیں گے تو ہم لوگ خود چل کر ان کے گھر پہ جائیں گے. تو آپ ایسا موقع نہ دیں کہ آپ اپنے گھر پہ ہم جائیں یا آپ کو بلائیں. اس کے لیے میں کوئی یہ نہیں ہوں, میں انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر پہ جاؤں گا اور میں آپ کے گھر پہ جا کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتاؤں گا, نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ سکھاؤں گا. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.